السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 10ویں کی نئی کتاب سے سبق نمبر 4 کریں گے۔ سبق نمبر 4 ہے چغل خور۔ ابھی تک آپ نے کہانی، افسانہ، ناول یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے لوک کہانی۔ لوک کہانی جن سے ہے نا، سبق چغل خور ایک لوک کہانی ہے، اور لوک کہانیاں یا لوک داستانیں کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کا مصنف کوئی نہیں ہوتا، کسی کو اس کا اتا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے محبت، ایثار، خلوص، مروت، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں۔ لوک کہانیاں نسلوں کی کردار سازی کے حوالے سے خاصی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور کسی علاقے کے معاشرتی، معاشی، سیاسی اور سماجی و اخلاقی عوامل کی نمائندہ ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اس لوک کہانی کا اقتباس کریں گے۔ جب ہمارے پاس پیپر آتا ہے تو اقتباس اس پہ پورا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کتاب ہو یا پیپر ہو، اس میں لکھے ہوئے اقتباس کو ہم پورا نہیں اتارتے۔ تو پہلی لائن لکھنے کے بعد جیسے میں نے لکھا ہے کہ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی، تو اس کے بعد ڈاٹس ڈال دیں اور پھر آخری لائن لکھ دیں اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اس طرح سے آپ کے اقتباس کی نشاندہی ہو جائے گی کہ آپ یہ والا کر رہے ہیں۔ پھر الفاظ معنی لکھیے، اگر وہاں پر کوئی مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی لکھے جا سکتے ہیں تو وہ لکھیں گے۔ اس میں ہیں کنکھیوں سے دیکھنا، اس کا مطلب ہے چوری چھپے دیکھنا۔ چنگیری روٹی رکھنے کا برتن ہے۔ سرک آئی تھوڑے سے آگے بڑھنا۔ چھاچھ لسی کاٹ کھانے کو دوڑنا، یہ محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریشانی میں کچھ اچھا نہ لگنا یا پھر پاگل ہو جانا یا کسی بات کو ناگوار محسوس کرنا اور اس کے اگینسٹ میں اس طرح کا ریئیکشن دینا کہ دوسرے کو لگے کہ یہ بندہ جو ان سے پاگل ہو گیا۔ پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کرنے کا تھوڑا سا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ہم پہلے پیراگراف میں لوک کہانی چغل خور کا مرکزی خیال دیں گے، دوسرے میں مصنف شفیع عقیل کے بارے میں بتائیں گے اور پھر تیسرے میں ہم تشریح کریں گے۔ تو لوک کہانی چغل خور میں بتایا گیا ہے کہ چغل خوری کے نتیجے میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ چغلی خطرناک عادت ہے جو رشتوں میں نفرت، بدگمانی اور فساد پیدا کرتی ہے۔ ایک فرد کی فتنہ انگیزی دوسروں کے رشتوں میں درار ڈال سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی باتوں کو بلا تحقیق آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ چغل خور دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، خود بھی معاشرے میں رسوا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں اچھے اخلاق اور سچائی کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے تاکہ دنیا سے چغل خوروں کا خاتمہ ہو جائے اور معاشرے میں محبت اور امن قائم رہے۔ شفیع عقیل کی ادبی سرگرمیاں اور دلچسپیاں متنوع ہیں، لیکن لوک ادب پر ان کی توجہ زیادہ رہی۔ اس میدان میں انہوں نے جاپانی، جرمن، ایرانی، پنجابی لوک کہانیاں اردو زبان میں لکھیں۔ لوک کہانیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن لوک کہانی لکھنے کے لیے شفیع عقیل کا انداز جدا گانا ہے۔ چغل خور لاکھ عہد کرے کہ وہ چغلی نہیں کرے گا، وہ عہد پورا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عادت سے مجبور ہوتا ہے۔ اس کہانی میں ایک چغل خور کسان کا ملازم ہوتا ہے۔ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی شرط پر ملازمت کرتا ہے اور پھر کسان اور کسان کی بیوی میں غلط فہمی پیدا کر کے دونوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ دونوں خاندان لڑنے کے بعد حقائق پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چغل خور ملازم کی کارستانی ہے۔ کسان کی بیوی کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے چوری چھپے اس کی طرف دیکھا اور بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ کیونکہ چغل خور نے اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا تھا کہ اس کی بیوی پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو، وہ اسے کاٹ کر یا زبان سے چکھ کر دیکھ سکے کہ وہ نمکین ہے یا نہیں۔ چغل خور نے اس کے دل میں بھی یہ گمان ڈال دیا تھا کہ کسان کوڑی ہو رہا ہے، اس لیے وہ نمکین ہو گیا۔ چنانچہ جیسے ہی کسان کی بیوی نے لسی کا مٹکا اور روٹی کی چنگیری زمین پر رکھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو کسان کی بیوی روٹی کی چنگیری آگے کرنے کے بہانے تھوڑی اور آگے کھسک آئی۔ پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو بیوی نے تیزی سے اس کی کلائی پکڑ لی تاکہ اسے چاٹ سکے۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ ملازم نے جو بتایا ہے وہ ٹھیک ہے، واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ کوئی بھی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو نقصان اٹھانے والے اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔